اسرائیل کے وہ 3 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں رکھا، ایک اندھا، ایک کوڑھی، ایک برس کی بیماری والا، ایک گنجا جو بال بالکل نہیں تھے. 3 لوگ تھے، برس کی بیماری والا، ایک اندھا اور ایک گنجا. فرشتہ جو ہے ایک ان کے پاس آیا، پہلے اس گنجے کے پاس جس کے بال ہی نہیں تھے اور اس کو جگہ جگہ بیماریاں تھی. اس سے پوچھا کیا چاہتا ہے تو؟ اس نے کہا میں یہ سب صحیح ہونا چاہتا ہوں، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کے جسم پر بال آ گئے، خوبصورت ہو گیا. اور فرشتے نے اس کو جو ہے ایک اونٹ دیا، ایک اونٹنی. کہا اللہ تجھے اس مال میں برکت عطا کرے. وہ لیا اور پالنے لگ گیا. اونٹنی کے بچے ہوئے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، کئی ہزار اونٹوں کا مالک بن گیا. دوسرا ایک اسی زمانے میں برس کی بیماری والا تھا، اس کے پاس بھی فرشتہ ایک عام انسان کی شکل میں گیا. اس سے بھی پوچھا تو اس نے کہا میری بیماری سے لوگ نفرت کرتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں. فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کو سے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، جسم بالکل صحیح. اور اس کو فرشتے نے ایک گائے دے دی. اس گائے میں بھی خوب برکت ہوئی، اتنی کہ وہ بھی گائے کا ریوڑ لے کر کے ایک میدان میں رہنے لگا، بڑا زمیندار. تیسرا ایک اندھا تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی، اس کے پاس بھی فرشتہ گیا. اس نے بھی یہی خواہش کی کہ میرے آنکھیں نہیں، کاش آنکھیں ہوتی تو میں سب دیکھ سکتا تھا. اس کی آنکھوں پر فرشتے نے ہاتھ رکھا، اللہ نے اس کو بینائی عطا کی. فرشتے نے اسے ایک بکری دی، اس میں بھی بے پناہ برکت ہوئی. وہ بکریوں کا بہت بڑا مالک ہوا. یوں سمجھ لیں اس زمانے کے سب سے بڑے مال کی چیزیں میں بتا رہا ہوں. اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے. اس زمانے میں آپ گاڑیوں کا کلیکشن جمع کرتے ہوں گے کہ جس کے پاس جتنی کاریں ہیں، اس زمانے میں جس کے پاس جتنے اونٹ ہیں اتنا بڑا سیٹ تھا. کئی سالوں کے بعد وہی فرشتہ ایک فقیر کی شکل میں آیا. آ کر کے پہلے اس گنجے کے پاس کہا کہ اے میاں، آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے، کچھ مجھے تمہارے اونٹوں میں سے دے دو. تو اس نے کہا ابھی وقت نہیں ہے، جاؤ بابا آگے جاؤ. پھر اس نے فقیر نے کہا کہ تمہیں یاد ہے پہلے تم گنجے تھے، لوگ تمہارے پاس آتے نہیں تھے، اور ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بزرگ آئے تھے جنہوں نے سب تمہیں مال بھی دیا، صحت بھی دی. وہ غصے میں آ گیا، کہا اس فقیر کو کی بدتمیزی دیکھو، یہ میرا پشتینی مال ہے، میرے باپ داداؤں سے ملا ہوا ہے مجھ کو. ہاں باپ داداؤں سے یہ جائیدادیں میرے پاس آئی ہوئی ہیں، میں کب خراب تھا، میرا جسم پہلے سے صحیح سلام تھا. تو فرشتہ جو ہے وہ فقیر کی شکل میں گیا تھا. وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے کہا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو ٹھیک ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہوں کہ مولا یہ جیسا تھا پہلے ویسی کر دے. ترنت اسی وقت اس کے جسم کے پورے بال جھڑ گئے، جیسا تھا ویسی ہو گیا. گھن آئی اس کے جسم کو دیکھتے ہی، اور اس کے سارے اونٹ ایک ساتھ ہلاک ہو گئے. دوسرے کے پاس، اس برس والی بیماری کے پاس گیا، اس نے بھی ویسی جواب دیا، یہ میرے باپ داداؤں کا مال ہے، دینے سے انکار کیا. فرشتے نے اس سے بھی کہا اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا. دیکھا تو جگہ جگہ سے سفید داغ پورے جسم پہ نکل آئے، پوری گائے اس کی مر گئی، وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا. اس اندھے کے پاس آیا فرشتہ فقیر کی شکل میں، اس سے کہا کہ بابا تم کو اللہ نے بہت دیا ہے، مجھے کچھ دے دو. کیا تمہیں یاد ہے تم پہلے نابینا تھے اور تمہیں کسی ایک بزرگ نے اپنا ہاتھ رکھ کر کے آنکھیں دی، تو اپنی کرسی سے اتر آیا. کہا کہ اے بندے تو سچ کہہ رہا ہے، میں نابینا تھا، مجھے لوگ نہیں ملتے تھے، نہ جانے کہاں سے ایک شخص آیا، اس نے اپنا ہاتھ رکھا، میری آنکھیں صحیح ہوئی. اللہ کا بڑا فضل و کرم احسان ہے. اور حقیقت میں تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال بھی نہیں تھا، آج بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے. اے بندے تجھے اگر میرا پرانا وقت یاد آیا ہے، تجھے معلوم ہے میرا پرانا وقت، تو تو نے مجھے اپنا پرانا وقت یاد دلایا. تجھے جو بکری چاہیے لے جا سکتا ہے، جو بکری تجھے چاہیے میرے ریوڑ میں سے تو لے جا سکتا ہے. اس فرشتے نے کہا تو امتحان میں کامیاب ہے، تو امتحان میں کامیاب ہے. نہ مجھے بکریوں کی حاجت ہے، نہ ہی مال کی حاجت ہے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے میرے فرشتے، ان دونوں کو بھی جو مال دیا گیا تھا وہ سب اس سے کئی گنا زیادہ اس بندے کو دو، کیونکہ یہ کون ہے؟ شکر گزار بندہ ہے. جتنا اس کے پاس مال تھا اس سے کئی گنا بڑھا کر کے اس کو دیا گیا. صحت میں اضافہ،
لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں زیادہ شکایت کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کریم ہم کو شکر گزار بندو۔ یا اللہ یا رحمان